زیادہ کھانا کھانے کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اللہ کن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا؟ روایات میں کن کن چیزوں کو زینت سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوشامدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 30 اور 31 کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقا هدى وفریقا حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دے دی ہے اور ایک گروہ پر گمراہی ثبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور پھر وہ اپنے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 30 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن گمراہی ہمارے اپنے غلط انتخاب سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب تک ہم خدا سے کٹ نہیں جاتے، شیطانی وسوسے پروردگار کی یاد اور توبہ کے ذریعے قابل علاج رہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ لیکن خدا سے کٹ جانا، شیطان کے جال میں گرفتار ہو جانا، اس کی سرپرستی میں چلے جانا ہے، جو کہ ناقابل علاج ہے۔ نمبر 3، انسان آزاد ہے، چاہے تو خدا کی ولایت کو تسلیم کر لے یا اگر چاہے تو شیطان کی سرپرستی کو قبول کر لے۔ نمبر 4، گمراہ افراد کے نظریے حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ خیال پردازیاں ہوتی ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نمبر 5، فکری گمراہی اور جہل مرکب، یعنی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو راہ حق پر سمجھنا بدترین گمراہی ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے نقصان میں رہے، وہی تو ہیں جن کی دوڑ دھوپ اس دنیاوی زندگی میں بیکار گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104۔ تو یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 31 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ وہ بے شک اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کیا ہیں۔ نکات، شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن آیتوں میں یا بنی آدمہ کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، ان آیتوں کا تعلق تمام انسان، تمام دین اور ان کے مشترک مسائل کے ساتھ ہے۔ قرآن نے مال اور اولاد کو بھی زینت کہا ہے، اور اس آیت سے مراد شاید یہ بھی ہو کہ مسجد جاتے وقت مال اور اولاد کو بھی ساتھ لے لیا کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ مال کے ذریعے مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات میں ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے، اور اولاد کو مسجد یا اجتماعات میں لے جانا آنے والی نسلوں کی تربیتی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ روایات میں عادل امام جماعت، صاف ستھرا حلیہ، عطر لگانا، نماز کے لیے اچھا لباس پہننا، رکوع اور سجدوں کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا، نماز عید اور نماز جمعہ میں شرکت کرنا، ان سب کو زینت شمار کیا گیا ہے۔ تفاسیر نور الثقلین، منہج
منہج الصادقین اثنا عشری۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نماز کے وقت اور مسجد میں جاتے ہوئے اپنا بہترین لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے ان اللہ جمیل یحب الجمال فتجمل لربی، پروردگار خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور میں اپنا بہترین لباس اپنے پروردگار کے لیے پہنتا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، تفسیر مجموع البیان۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور خوشنمائی کو پسند فرماتا ہے، ورنہ اس بارے میں وہ فرمان جاری نہ فرماتا خذوا زینتکم۔ اسلام ایک فطری دین ہے اور انسان بھی فطری طور پر خوبصورتی اور خوشنمائی سے لذت حاصل کرتا ہے۔ زینت کی چیزوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا بندگان خدا اور عبادت خدا کے احترام کے برابر ہے، دوسرے لوگوں کا مسجد و عبادت گاہ کی طرف آنے کی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال انسان کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اس کے استعمال کرنے میں اسراف نہیں کیا جانا چاہیے۔ تفسیر صافی۔ اگرچہ زینت اور کھانے پینے کی چیزوں سے استفادہ ایک فطری امر ہے، لیکن خاص حالات میں جب معاشرے میں ضرورت مند اور محروم لوگ موجود ہوں تو پہلے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ عام طور پر آسائش میں زندگی گزار رہے تھے تو آپ کا لباس بھی عام لوگوں کی طرح کا ہوتا تھا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کا لباس ان کے دور میں رہنے والے فقیروں اور غریبوں جیسا ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں بزرگواروں کے لباس میں فرق تھا کیونکہ دونوں اماموں کے دور میں سماجی حالات و واقعات میں فرق تھا۔ تفسیر اثنا عشری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اور وہ قناعت نہ کرے، لوگوں سے سوال کرے، ایسا شخص اسراف کرنے والوں میں سے ہے۔ تفسیر فرقان۔ غذا میں اسراف، زیادہ کھانا بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی جڑ ہے، سنگ دلی اور عبادت کی لذت سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المعدۃ بیت کل داء، معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر نے اس آیت اور حدیث کو سننے کے بعد کہا سارا علم طب اس آیت اور پیغمبر کے اس قول میں چھپا ہوا ہے۔ تفسیر مجموع البیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو چیز مال کے ضائع ہونے اور بدن کو نقصان پہنچائے اسراف ہے۔ انما الاسراف فیما اتلف المال وازر بالبدن، کافی جلد 6 صفحہ 499۔ ایک اور روایت میں ہے راہ خدا میں جو چیز بھی استعمال کی جائے چاہے بہت زیادہ ہو اسراف نہیں، جبکہ خدا کی معصیت میں جو چیز بھی خرچ کی جائے خواہ وہ بہت کم ہو اسراف ہے۔ تفسیر منہج الصادقین۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، مسجد جو مسلمانوں کا محاذ ہے اسے آراستہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بہترین اور خوبصورت ترین لباس بہترین جگہ کے لیے ہے۔ نمبر 3، اسلام نماز کے باطن پر بھی توجہ رکھتا ہے، فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 2، اور ظاہر پر بھی توجہ رکھتا ہے، زینتکم عند کل مسجد۔ جی ہاں، کیونکہ اسلام میں ظاہر و باطن، دنیا و آخرت اکٹھے ملے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، فرادہ نماز میں بھی آرائش قابل قدر ہے، لیکن دینی اجتماع اور مسجد میں اس کا الگ ہی ثواب ہے۔ نمبر 5، پہلے نماز پھر کھانا، عند کل مسجد وکلوا واشربوا، پہلے روح اور معنویت کی طرف توجہ پھر جسم کی طرف توجہ ہے۔ نمبر 6، کفایت شعاری اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، لہٰذا زینت اور کھانا پینا اسراف سے دور ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ غذا میں اسراف زیادہ کھانا کھانا ہے، جس سے بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کے لیے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المعدۃ بیت کل داء، معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ اسراف برا ہے، اب وہ کسی بھی چیز میں ہو، وہ مال میں ہو، وہ کھانے میں ہو، یا وہ کسی اور بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لہٰذا اسراف سے بچیں اور صحیح زندگی گزاریں۔
تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.